خواب میں خود کو جیل میں دیکھنے کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلے میں وہ پہلو بیان کرتا ہوں جو کہ اچھا ہے۔ خواب دیکھنے والا اگر خود کو دیکھے وہ جیل میں ہے اور بے قصور جیل میں ہے تو اب یہ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اب میں قید ہو گیا ہوں، اب مسئلہ ہے، بلکہ یہاں پر اس کا جیل میں جانا یہ کسی آزمائش اور فتنے سے تحفظ کی دلیل ہے۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی شخصیات ان کو نظر بند رکھا جاتا ہے، قید میں رکھا جاتا ہے، کیوں کہ باہر ان کے سیکیورٹی کے مسائل ہوتے ہیں، تحفظ کے لیے۔ تو بعض دفعہ جان کا تحفظ جیل کے اندر ملتا ہے بہت سے لوگوں کو، کہ باہر ان کی جو نقل و حرکت ہے وہ ان کے لیے سیکیورٹی حوالے سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح گناہوں سے تحفظ اور بڑے بڑے فتنوں سے تحفظ یہ بھی اس انسان کو حاصل ہوگا جو کہ بغیر کسی قصور کے خود کو جیل میں دیکھتا ہے خواب میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب وہ بکے مصر کے بازاروں میں سارے معاملات ہوئے اور پھر ایک بڑی آزمائش سے گزرے، اور وہ آزمائش بھی عورتوں کی تھی۔ پہلے عزیز مصر کی بیوی ہے، پھر دیگر عورتیں ہیں، تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اب وہاں ایمان کا خطرہ تھا، وہاں وہ عورتوں کا فتنہ، اس سے تحفظ چاہیے تھا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ تو وہاں دعا کیا کی تھی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، کہ اللہ جیل مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے جس فتنے کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہی ہیں۔ تو پھر حضرت یوسف جیل میں تو گئے اور اتنا عرصہ جیل میں رہے، لیکن قصور تو کوئی نہیں تھا۔ وہ تو بعد میں عزیز مصر کی جو اہلیہ اس نے بھی کہا الآن حس الحق، کہ میں ہی تھی، اب تو حق واضح ہو چکا ہے، میں ہی تھی جو گناہ گار تھی، یوسف بے قصور تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کا بے قصور جیل میں جانا وہ جو عورتوں کا فتنہ تھا، وہ ایمان کا جو تحفظ تھا، وہ انہیں حاصل ہوا وہاں پر جیل میں۔ تو ایسا شخص وہ کسی بڑے آزمائش اور فتنے سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اور پھر بے قصور انسان جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دین کے اور تبلیغ کے ایسے مواقع میسر آئے۔ پھر توحید کے حضرت یوسف علیہ السلام نے تبلیغ کی، لوگوں کو وہاں پر مسلمان اور مومن بنایا، اور پھر وہیں پہ خوابوں کی تعبیر بھی دی۔ اور پھر اس کے بعد یہ بے قصور ہیں، بے قصور جب جیل سے نکلے تو وہ یوسف وہ پہلے والے یوسف نہیں تھے، بلکہ اب وہ وزیر خزانہ تھے مصر کے، اب وہ وہاں کے بادشاہ کے دستے راست تھے، اب وہاں کا خزانہ جو ہے نا وہ ان کے کنٹرول میں تھا۔ تو اس لیے اگر کوئی بے قصور دیکھتا ہے اپنے آپ کو جیل میں تو یہ ہر لحاظ سے اس کے ایمان کا بھی تحفظ ہے، اور اس کے اندر زندگی کے آگے مراحل طے کرنے کی بھی نوید ہے۔ نوید آ گیا نا، بڑا اچھا لگتا ہے جب نوید کسی خوشی کے موقع اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید اس کے لیے آگے راستے کھلیں گے۔ یہ پہلا پہلو ہے جو کہ مثبت پہلو ہے، ایک پہلو تھا۔ اور مثبت پہلو ایک اور بھی ہے کہ جس میں قصور یا عدم قصور کوئی اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن جیل بڑی کشادہ ہے۔ تو جیل اگر کشادہ ہے تو یہ بھی زندگی کی کشادگی اور وسعت اور رزق کی کشادگی اور وسعت کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک۔ اور اگر دوسرے پہلو کو لیں کہ جس میں یہ یعنی ایک برا اس کا پہلو ہے یا خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جیل میں خود کو دیکھتا ہے اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ وہ کسی قصور کی وجہ سے جیل میں گیا ہے، اسے خود محسوس ہو رہا ہے، پتہ ہے، اور باقاعدہ جیل میں ڈالتے ہوئے کہا گیا تیرا یہ قصور ہے، اور قصور ثابت ہو گیا، جرم ثابت ہو گیا۔ تو یہاں پر یہ انسان اپنی جو عبادات کے معاملات ہیں وہاں دیکھے، وہاں کوئی نہ کوئی قصور موجود ہوگا، وہاں کوئی نہ کوئی کمی موجود ہوگی، کہیں نمازوں کی سستی ہے، ذکر اذکار کی سستی ہے، صبح و شام کی دعائیں، گھر سے نکلنے کی دعائیں ہیں، گھر آنے کی دعائیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کو تحفظ دیتی ہیں۔ تو یہاں اگر سستی ہوگی تو پھر اس کو مجرمانہ انداز میں یا جرم ثابت ہونے کی صورت میں اس کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اب جیل کے اندر زندگی تنگ ہوئی ہے اور جرم ثابت ہونے کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادات میں سستی کا یہ انسان شکار ہے۔ تو اس لیے ایسے معاملات میں اس کو اپنی عبادات کو بھی دیکھنا ہے۔ اور دوسرا، اگر عبادات کے اندر وہ بالکل کوئی سستی نہیں ہے
تو پھر مالی معاملات کے اندر کوئی آزمائش آ سکتی ہے. اور جیل کے اندر جانا یہ کوئی سزائے موت والا آدمی ہو تو پھر ہی ہے، ورنہ عام طور پر جو جیل ہے چند سالوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد، تھوڑے سے عرصے کے بعد وہ جان چھوٹ جاتی ہے. تو یہ عارضی طور پر کوئی مالی مسائل کی طرف اشارہ ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی دونوں صورتیں آپ نے بیان کر دی، لیکن دوسری صورت میں باقاعدہ اس کو بتایا جا رہا ہے کیونکہ خواب جو ہیں یا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں یا پھر کوئی اشارہ ہوتے ہیں کہ وہ سنبھل جائے، ورنہ آگے جو ہے اب انسان اگر بے نماز چلتا جائے اور خدا نخواستہ اسی کیفیت میں اس کی موت آ جائے تو آگے کیا ہے؟ جیل ہی ہے نا. یعنی وہ جو جہنم ہے قیامت والے دن کی، وہ تو جیل ہی جیل ہے. وہاں سے انسان نکلنا چاہے گا تو نہیں نکل پائے گا. جیسے جیل سے آدمی نکلنا چاہتا ہے لیکن جب تک باقاعدہ اجازت نامہ نہ ملے ملاقات بھی نہیں ہو سکتی، یا جب تک وہ سزا پوری نہ ہو جائے تو تب تک جو ہے نا وہاں سے نہ نکلا جا سکتا ہے، نہ کسی اپنے رشتہ دار سے ملاقات ہو سکتی ہے. یہی تو جہنمی کہیں گے کہ ربنا اخرجنا، کہ یا اللہ یہاں سے نکال. جب اللہ تعالیٰ خود نہیں جواب دے گا پھر وہ یا مالک، وہ فرشتے سے کہیں گے کہ ہمیں یہاں سے نکلوا دو، تو ان کی بات وہاں پر سنی نہیں جائے. عثمانی صاحب، اگر ایک خواب کی اتنی ڈیٹیل ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمارے لیے وقت کم پڑ جاتا ہے، بڑا شدید قسم کا. چلے بہرحال، لیکن یہ ہے کہ ایک خواب جو ہے نا وہ مجھے کسی کا آیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مختلف پہلو ہوتے ہیں نا اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے حالات سے اگر کوئی چیز ریلیٹ کرتی ہے. اگر کوئی انسان بے نماز یہ خواب سنتا ہے تو اس کی پریشانی، یعنی وہ نمازی بن جاتا ہے. یعنی صرف ایک صورت نہیں ہے، بہت سی صورتیں بیان کرنے سے ہر بندہ اپنے اوپر اس کو اپلائی کر سکتا ہے. اور اگر جیل جانے والا انسان حقیقی زندگی میں پریشانی اور خطرات کی زندگی گزار رہا ہے تو یہ خطرات سے چھٹکارے اور نجات کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے.